بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان منیر احسن، ایک نئے موضوع کے ساتھ جس کا عنوان ہے وضو کے فضائل اور برکات۔ شریعت اسلامی میں جسم کی پاکیزگی کو ایک بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ وضو سے ایک روحانی پاکیزگی اور نورانیت پیدا ہو جاتی ہے۔ وضو کو نماز یعنی بارگاہ الہی کی خاص حضوری کی لازمی شرط قرار دیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو وضو کے طریقے کے ساتھ ساتھ اس کے فضائل سے بھی آگاہ فرمایا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے وضو کیا اور خوب اچھی طرح وضو کیا تو اس کے سارے گناہ نکل جائیں گے، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ محدثین نے اس حدیث کی تشریح میں فرمایا ہے کہ وضو سے جسمانی صفائی کے علاوہ گناہوں سے بھی پاکیزگی حاصل ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلم بندہ وضو کرتا ہے اور اس میں اپنے چہرے کو دھوتا ہے اور پانی ڈالتا ہے تو پانی کے ساتھ اس کے چہرے سے وہ سارے گناہ نکل جاتے ہیں جو اس کی آنکھ سے ہوئے تھے۔ اس کے بعد جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو وہ سارے گناہ اس کے ہاتھوں سے خارج ہو جاتے ہیں اور دھل جاتے ہیں جو اس کے ہاتھوں سے ہوئے۔ اس کے بعد جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو وہ سارے گناہ اس کے پاؤں سے خارج ہو جاتے ہیں جو اس کے پاؤں سے ہوئے، اور جن کے لیے اس کے پاؤں استعمال ہوئے، یہاں تک کہ وضو سے فارغ ہونے کے ساتھ وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم۔ بعض شارحین حدیث نے اس کی توجیہ میں کہا ہے کہ گناہوں سے صفائی کا مطلب صرف معافی اور بخشش ہے۔ ان دونوں حدیثوں میں وضو کی برکت سے جن گناہوں کے دھل جانے کا ذکر ہے ان سے مراد صغیرہ گناہ ہیں۔ کبائر کا معاملہ بہت سنگین ہے، اس زہر کا تریاق صرف توبہ ہی سے ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی تم میں سے وضو کرے اور مکمل وضو کرے، پھر وضو کے بعد کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، تو لازمی طور پر اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے، وہ جس دروازے سے بھی چاہے گا جنت میں جا سکے گا۔ روایت ہے صحیح مسلم سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امتی قیامت کے دن بلائے جائیں گے تو وضو کے اثر سے ان کے چہرے، ہاتھ اور پاؤں روشن اور منور ہوں گے۔ پس تم میں سے جو کوئی اپنی وہ روشنی اور نورانیت بڑھا سکے اور مکمل کر سکے تو ایسا ضرور کہے۔ روایت ہے صحیح مسلم اور صحیح بخاری سے۔ اس حاصل کلام کے ساتھ کہ جس قدر ہو سکے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنا وضو ہمیشہ فکر اور اہتمام کے ساتھ مکمل کریں اور آداب وضو کی پوری نگہداشت کریں۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے۔ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔